ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 نوجوانوں کی غیر قانونی نظر بندی کو کالعدم قرار دے کر انہیں رہا کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ دریں اثنا بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ میں مختلف مقامات پر چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 10 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجی مختلف بہانوں سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اور دیگر عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت، شہریوں پر شدید جسمانی تشدد، املاک کی تباہی اور غیر قانونی گرفتاریوں کا سخت نوٹس لیں۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کا ایک تاریخی پس منظر ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز لیگ کے سیکرٹری جنرل نصیر الاسلام نے کہا ہے کہ کشمیری امن پسند لوگ ہیں اور وہ تنازع کشمیر کو اپنی خواہشات کے مطابق پرامن طریقے سے حل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے حریت پسند کشمیری رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں کی مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں مسلسل نظر بندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی فوری رہائی میں مدد کریں۔ بھارتی پارلیمنٹ کے رکن حسنین مسعودی نے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جموں کشمیر کے عوام کے مفادات کے خلاف ہے، جبکہ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمد حسین خطیب کی زیر صدارت اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کے قتل عام اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ کشمیر کو میدانی جنگ میں تبدیل کر کے اس کی آڑ میں اہل کشمیر کی جائیداد و املاک اور کھیت و خلیان کو خوفناک طریقے پر تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ان ظالمانہ کارروائیوں کا مقصد اہل کشمیر کو مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے جدوجہد آزادی سے دستبردار کرانا ہے، مگر تو تیر آزما اور ہم جگر آزما کے مصداق اہل کشمیر بھارتی بربریت کے مقابلے میں چٹان کی مانند کھڑے عزم و ہمت کی داستان رقم کر رہے ہیں۔ بھارتی بربریت کے بارے میں ترکمانگام شوپیان کا ایک نوجوان کیا کہتا ہے، انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ بھارتی فوج کشمیر کے نوجوانوں کا قتل عام آج بھی کر رہا ہے۔ ہمارا دنیا سے صرف یہی مقصد ہے کہ آپ خود آئیے یہاں اور یہاں کے بچے سے پوچھیے، ہم صرف آزادی چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ یوسف جمیل نے بھارتی فوجوں کے ہاتھوں رہائشی مکانوں کی تباہی و بربادی کی کچھ یوں تصویر کشی کی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نجی املاک کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں اعداد و شمار بتانے سے انکار کرتے ہیں، لیکن انسانی حقوق کے مقامی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 برس کے دوران 300 کے قریب گھر تباہ ہو گئے یا انہیں شدید نقصان پہنچا۔ حال ہی میں جنوبی ضلع شوپیان میں نصف درجن مکان زمین بوس ہو گئے یا بری طرح متاثر ہوئے۔ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، اب کس خدا سے کہیں؟ یہاں سب فوج کے ہاتھوں میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کشمیری عوام تمام تر مشکلات کے باوجود تحریک آزادی کو کامیابی کے حصول تک جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ذلت آمیز شکست بھارت کا مقدر ہے،